معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ مظاہر علوم کے نئے ناظم اور شیخ الحدیث کا انتخاب، حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب قاسمی غازی آباد۔ جانیے کون ہیں حضرت مفتی محمد طاہر صاحب قاسمی۔ پوری تفصیل اس ویڈیو کے اندر ملاحظہ فرمائے۔ محمد طاہر بن علی رضا قاسمی غازی آباد 15 دسمبر 1968 عیسوی کو ککرالا، نوئیڈا ضلع، گوتم بدھ نگر، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اردو دنیات اور ناظرہ و قرآن حفظ تک کی تعلیم اپنے گاؤں کے مکتب میں حاصل کی۔ اس کے بعد مدرسہ خادم الاسلام پاپ نے حضرت مفتی محمود گنگوہی سے خلافت حاصل کی اور بخاری شریف اول بھی آپ ہی کے سپرد درس ور میں رفیع الدین مرشد پوری کے پاس حفظ قرآن کا دور۔ اس کے بعد مدرسہ تعلیم الاسلام لیڑہ، ضلع غازی آباد، موجودہ ضلع ہاپوڑ میں ابتدائی فارسی تا عربی سوم یعنی کافیہ تک کی تعلیم حاصل کی، جہاں پر ان کے ساتھ اساتذہ میں محمد حضرت مولانا خالد قاسمی صاحب محتمیم جامعہ محمود المدارس مسوری ضلع غازی آباد بطور خاص شامل تھے۔ پھر عربی چہارم یعنی شرح جامی سے موقف علیہ یعنی مشکات تک کی تعلیم مدرسہ خادم العلوم باغووالی ضلع مظفر نگر میں حاصل کی، جہاں پر ان کے اساتذہ میں حضرت مولانا جمیل احمد صاحب، حضرت مولانا محمد حنیف اور حضرت مولانا مسعود احمد شامل تھے۔ شوال 1407 ہجری بمطابق جون 1987 عیسوی کو دور حدیث کے سال میں دارالعلوم دیوبند میں ان کا داخلہ ہوا اور شعبان 1408 ہجری بمطابق اپریل 1988 عیسوی میں وہ دور حدیث سے فارغ ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر دور حدیث میں انہوں نے صحیح بخاری جلد اول حضرت مولانا نصیر احمد خان بلند شہری سے، صحیح بخاری جلد ثانی حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی سے، سنن ابو داود حضرت مولانا محمد حسین بہاری سے، سنن ابن ماجہ ریاست علی مظفر بجنوری سے، صحیح مسلم جلد اول حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی سے، جامع ترمذی جلد اول و شرح معنی الآثار حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، صحیح مسلم جلد ثانی حضرت مولانا قمر الدین گھورپوری سے اور جامع ترمذی جلد ثانی ارشد مدنی حضرت مولانا سے پڑھی۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی بھی ان کے اساتذہ میں شامل ہے۔ دور حدیث کے بعد شوال 1408 ہجری تا شعبان المعظم 1409 ہجری بمطابق جون 1988 تا فروری 1989 عیسوی انہوں نے دارالعلوم سے ہی افتاء کیا اور اس کے بعد مزید 2 سال وہیں رہ کر افتاء کا نصاب بھی مکمل کیا۔ دارالعلوم دیوبند میں ان کے اساتذہ افتاء میں حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی، حضرت مولانا نظام الدین اعظمی، حضرت مولانا کفیل الرحمن نشاط عثمانی، حضرت مولانا ظفیر الدین مفتاحی اور حضرت مولانا حبیب الرحمن خیر آبادی شامل تھے۔ بیت الخلافت ترمیم غازی آبادی باغووالی کے زمانہ طالب علمی ہی میں محمود حسن گنگوہی سے بیعت ہو گئے تھے، جہاں وہ تربیت کے بعد تدریب فی الافتاء کے سال یعنی 1411 ہجری میں محمود حسن گنگوہی نے غازی آبادی کو اجازت بیعت سے نوازا۔ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد غازی آبادی نے گنگوہی کے خلیفہ خاص حضرت مولانا ابراہیم پانڈور اور افریقی کی طرف رجوع کیا۔ نیز قاری حضرت امیر حسن کی وفات کے بعد سے مدرسہ محمد ابراہیم صاحب پانڈور افریقی و حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری کے ایما پر خانقاہ میل و شارم میں رمضان کے اعتکاف کر کے مریدین و مسترشدین کی اصلاح و تربیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ فی الحال درس و تدریس جامعہ مظاہر علوم سہارنپور میں اور ابھی حال میں منتخب ہوئے ناظم اور وہاں کے شیخ الحدیث
ناظرین کرام، اس ویڈیو کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ حضرت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں، اور اسی طریقے کا مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔